25 مئی کو عدالتی حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر عمران خان کی ایک اور مشکل۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ 10,000 بندے لا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں بنائی جا سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری ہونا چاہیے، تاہم انہیں پھر بھی وضاحت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ عمران خان کا میچ جیتنے کا دعویٰ، اسلام آباد میں بیٹھے افراد پر ٹانگیں کانپنے اور پسینے چھوٹنے کا طنز۔ حکمرانوں کو الیکشن سے خوف زدہ قرار دے دیا۔ انتخابات کی تاریخ ملنے تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ لانگ مارچ کے روز ختم ہونے پر تنقید کرنے والوں کو کسی غلط فہمی میں نہ رہنے کا مشورہ۔ مارچ اسلام آباد پہنچ کر ہی ختم کرنے کا عزم۔ لانگ مارچ کے دوران حادثاتی طور پر نوجوان جاں بحق، متوفی کے اہل خانہ نے ٹریلر روک لیا۔ نجی گارڈ نے مظاہرین کو دھکے مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی کارکنان دست و گریباں۔ عمران خان کے کنٹینر کے جنریٹر میں آگ لگنے کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان گالیاں دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا شکوہ، عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا اشارہ، بعض چیزوں کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔ قانون میں تبدیلی کے لیے متعلقین سے مشاورت کا اعلان۔ شہباز شریف چور تھا تو عدالتوں میں ثبوت کیوں نہیں دیے؟ رانا ثناء قاتل تھا تو ہیروئن ڈال کر کیوں گرفتار کیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات کے عمران خان سے سوالات۔ خونی مارچ چلتا جا رہا ہے اور معصوم جانیں جاتی جا رہی ہیں، مریم اورنگزیب کا الزام۔ وزیر اطلاعات نے شہباز شریف کی حکومت کو حقیقت قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو حقیقت تسلیم کرنے کا مشورہ۔ تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکومتی تیاریاں۔ اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ سے انسداد دہشت گردی اہلکاروں کی تعینات کی اجازت مانگی۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان کے بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت قبول کر لی۔ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کا منصوبہ بھی شامل۔ کراچی سرکولر ریلوے اور ML1 پر معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے چینی صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ دونوں ممالک کا سی پیک اور اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کے فروغ کا فیصلہ، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم اور چینی صدر کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سی پیک منصوبوں کی افغانستان تک توسیع کے لیے امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ چینی صدر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ گریٹ ہال آمد پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر۔ چین میں ترقیاتی کاموں کا ناقص معیار، وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر دیا۔ نئے ٹھیکیدار کے ذریعے کام کرنے کی ہدایت۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ کا اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ، کیس کو متنازع ہونے سے بچایا اور انصاف فراہم کیا جائے۔ بیٹے کے قتل پر حکومت کے رویے کا نوٹس لیا جائے۔ رفعت آرا الوی کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانا حکومتی بدنیتی قرار دی تھی۔ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی تنظیم نو کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سفاری پارک میں تھیم پارک بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج جنوبی افریقہ کے مد مقابل ہوگی۔ اہم میچ سے قبل قومی ٹیم کے سڈنی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس۔ فخر زمان ایک بار پھر انجری کا شکار، جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ ابتدائی میچ کی شکست کو بھلا کر اگلے میچ جیتنے کی کوشش کریں گے، نسیم شاہ کا پریس کانفرنس میں عزم۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں رسائی کا موقع بھی باقی۔ گرین شرٹس کو اپنے اگلے دونوں میچز جیتنے کے ساتھ دوسری ٹیموں پر انحصار کرنا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف نیدرلینڈز کی کامیابی قومی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچا سکتی ہے۔ زمبابوے کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر بھی پاکستان کا اگلے مرحلے میں رسائی کا موقع بن سکتا ہے۔ بھارت کے ہارنے کی صورت میں پاکستان اور بھارت میں سے بہترین ریٹ والی ٹیم سیمی فائنل میں جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ میں بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کی بنگلہ دیش کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست۔ 151 رنز ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 145 رنز بنا پائی۔ جیت کے بعد بھارتی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئی۔ ایک اور میچ میں نیدرلینڈز کی زمبابوے کے خلاف 5 وکٹوں سے فتح۔ شکست کے بعد زمبابوے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔ سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ قومی ٹیم کے ارباز احمد نے گول سکور کیا۔ پاکستانی ٹیم اگلا میچ جمعے کو جاپان کے خلاف کھیلے گی۔